بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو موضوع ہمارا چل رہا تھا میرے مرشد کریم بحر العلوم حضرت قبلہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کی سیرت طیبہ اور آگے سورت کی بات ہوگی۔ تو حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نامور شاگردوں میں سے میرے مرشد کریم ہیں الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب۔ تو 15 شعبان المعظم 1369 ہجری 2 جون 1950 عیسوی میں پہلے جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر میرے مرشد کریم سند فراغت سے مشرف ہوئے، اور جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ سبحان اللہ، میں سب کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے مرشد کریم سر مبارک سے لے کر پاؤں تک ایک کرامات کا منبع تھے، اور کرامات کے جامع تھے آپ سرکار۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم آپ کی کرامات پر چند کلمات عرض کروں گا۔ فی الحال میرے مرشد کریم کی سیرت طیبہ تو اور باقی سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے جن کو حضور محدث اعظم پاکستان حضور قبلہ علامہ الحاج محمد سردار احمد صاحب قادری چشتی فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار فرمایا کرتے تھے کہ مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب کو میں اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتا ہوں۔ لو جی، اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے جن کی ذات والا صفات کو حضور محدث اعظم پاکستان جیسی ہستی کہے کہ میں ان کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھتا ہوں۔ تو آگے چل کر میں مختصر عرض کرتا ہوں، میں نے چونکہ آپ کا وصال مبارک عرض کرنا ہے، یہ مختصر تعارف کے بعد محسوس ہوتا تھا کہ تاجدار کربلا نواسہ مصطفیٰ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا حسین کا خصوصی فیضان صبر و رضا کی صورت میں حضرت نباز قوم کو عطا ہوا۔ یہ فیضان کیوں نہ ملتا مولا حسین کا، جبکہ غوث پاک کے غلاموں کی امام علی مقام سے خصوصی نسبت ہے، یعنی سیدنا امام حسین سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے مشائخ میں سے ہیں، اور اسی فیضان کا نتیجہ تھا کہ حضرت نباز قوم کا جوڑ ضعف و نقاہت کی وجہ سے تکلیف میں ہونے کے باوجود چہرہ مبارک سے ایک مخصوص صبر و اطمینان مترشح ہوتا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا تقریباً پون صدی تک خدمت دین انجام دینے اور نعرہ حق بلند کرنے پر آپ کو بڑا اطمینان اور فخر ہے۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنا پریشان بیماری کی وجہ سے رہنے کے باوجود آپ کا چہرہ نور علی نور اور ایسے چمک رہا تھا کہ ڈاکٹر حضرات بھی پریشان تھے اس وقت، جو آپ کے معالجین تھے وہ بھی پریشان تھے۔ وہ اس بات پر مجبور تھے کہنے پر، کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے مریض دیکھے ہیں مولانا، لیکن یہ تو حیرانگی والی بات ہے کہ جس طرح ان کا مرض بڑھتا جا رہا ہے قبلہ حضرت صاحب کا، اسی طرح ان کا چہرہ بھی نکھرتا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا وجہ ہے۔ آخر کار ایک اور بات جو قابل توجہ بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ جلسہ پر حاضر ہوئے بندہ احقر، ان کا غلام، ان کا نوکر، اور حضرت مولانا خطیب شہیر علامہ محمد یوسف رضوی آف ٹوکے والی سرکار، المعروف ٹوکے والی سرکار، تو یہ اکٹھے ہم حاضر ہوئے ان کے جلسہ مبارک پر، تو دیکھا کہ ان کی پیشانی مبارک پر ایک طرف لفظ محمد قدرتی طور پر ظاہر ہو گیا، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہیں۔ یہ ان پر خصوصی فضل و کرم تھا میرے نبی کا کہ ان کے چہرہ مبارک پر لفظ محمد کا اظہار اور ظاہر ہونا۔ اب وصال با کمال سے ایک دن پہلے
16-17 ذی الحج شریف، یکم 2 اکتوبر بروز جمعرات جمعۃ المبارک آپ کے قائم کردہ جامع حنفیہ رضویہ سراج العلوم کا 63واں سالانہ 2 روزہ جلسہ دستار فضیلت اور آپ کی گجراں والا تشریف آوری اور دینی خدمات انجام دیتے ہوئے 66 برس مکمل ہونے پر عظیم الشان جشن منایا گیا۔ اس موقع پر بہت سارے حضرات کی زیارت بھی ادھر نصیب ہوئی اور بہت مقدس ہستیوں کا آنا فقیروں نے دیکھا، بندہ احقر نے بھی دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ کون کون سی پاکیزہ ہستیاں ادھر تشریف لائیں۔ تقریباً 2 ہفتے سے سخت بخار اور مرض کی شدت کے باوجود آپ کے چہرے پر نور ہی نور، بلکہ پہلے سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ بڑے اطمینان سے سو رہے تھے۔ اس سے اگلے دن کالج سے واپس گھر ہی پہنچا تھا ان کا ایک مرید جو کہ آپ کو اکثر طور پر چیک کیا کرتا تھا۔ تو حضرت نباز قوم قبلہ مرشد کریم الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کے چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا محمد رؤوف رضوی صاحب، جو کہ دوران علالت مسلسل خدمت پر معمور رہے۔ اب چونکہ ایک دوست ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں عرض کروں گا، اور اکثر طور پر جو ان کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے شعر حضرت بوٹا صاحب کا، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ تو اتنا نورانی چہرہ اور اتنی نورانی سیرت طیبہ میں حیران ہوتا ہوں پڑھ کر اور دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے مرشد کریم کو جو شان عطا فرمائی۔